توجہ 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 وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور کہہ دو وہابیوں سے کہ گستاخی نہ کرے، اختر رضا کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے، اختر رضا کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے۔ کہہ دو وہابیوں سے سبحان اللہ سبحان رضا کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے۔ کہہ دو وہابیوں سے گستاخی نہ کرے، اختر رضا کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے۔ شعر کیا کہتا ہے؟ گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں، مچل کے گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں۔ گھر میں پرچم عباس جو سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں۔ اور جتنے پیسے کماتے ہیں یہ یزیدی والے، جتنے پیسے کماتے ہیں یہ یزیدی والے، سنی اتنے پیسے کو تو اگر بتی جلا دیتے ہیں، سنی اتنے پیسے کو تو اگر بتی جلاتے ہیں۔ اب میں نعت نبی کے دنیا سے ہٹ کر اب خطابت کے دنیا میں چلتا ہوں۔ جناب حضرت علامہ مولانا عالم رضا نور صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، بے شک اس لیے ادب ضروری ہے۔ آپ کو یہ جاننا ہے کہ ہم غوث کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور غوث کی محفل میں بیٹھیے تو ایک دعا، ایک تمنا، ایک آرزو، ایک حسرت لے کر کے بیٹھیے، اس لیے کہ میرا غوث اتنا پاور والا ہے کہ وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی پہچانتا ہے، دھڑکنوں کو بھی پہچانتا ہے۔ اس لیے ادب کے ساتھ سنیں، میرے ساتھ آواز میں آواز ملا کر کے کہیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، ہر مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی مریدوں کو، ارے قیامت تک رہے بے خوف بندہ، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، ارے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، زور سے بولو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا۔ جمیل قادری کی محبت ملاحظہ کرے، جمیل قادری مقطع میں فرماتے ہیں، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر۔ اگر میں تھوڑا سا اس کا تشریح کر دوں تو زیادہ آسان ہوگا، اجازت ہے؟ بالکل اجازت۔ جمیل قادری وہ شخصیت ہے جو بریلی کی گلیوں میں شراب پی کر کے نشے میں دھند رہا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، کوئی عزت دینے والا نہیں، شرابیوں کو کون سلام کرتا ہے؟ شرابیوں کو کوئی روٹی دینا چاہے گا؟ شرابیوں کی کوئی عزت کرنا چاہے گا؟ شرابیوں کو کوئی کرسی پہ بیٹھانا چاہے گا؟ لیکن حضرت گرامی وقار 24 گھنٹہ نشہ میں دھت رہنے والا یہ شخصیت اسلامیہ مارکیٹ کے کنارے نالی میں شراب پی کر کے نشے کی حالت میں پڑا ہوا، اسی راستے سے بریلی کے تاجدار کا گزر ہوا۔ اپنے حاضری کا احساس کرائے مسلمانوں تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اسی راستے سے اعلیٰ حضرت سرکار کا گزر ہوتا۔ میرے مجدد نے کیا کیا، میرے امام نے کیا کیا، اپنے کندھے سے اپنے رومال کو اتارا، کیا کیا، اور شرابی کے بدن پہ ڈال دیا۔ جب نشہ ختم ہوا، اس کو جب ہوش آیا تو اسے اچھی خوشبو ملی،
अच्छी खुशबू मिली, और जब अच्छी खुशबू मिली तो उसने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया कि शराबी को जो इज्जत न देता हो वो शराबी को इतना खूबसूरत गमछा किसने अता कर दिया। जब उसने पूछा तो लोगों ने बताया तुम्हें नहीं मालूम है, तुम शराब पी करके नशे में नाली में अंधे मुंह गिरे हुए थे, इसी रास्ते से सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत मुजद्दिदीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत शाह इमाम मोहम्मद रजा खान सुन्नियत की शान इल्मियत की पहचान अल्लामतुल ज़मान इल्म की चट्टान यानी इमाम मोहम्मद रजा खान। यानी इमाम मोहम्मद रजा खान का गुजर हुआ, उन्होंने गमछा तुम्हें ओढ़ाया है, उन्होंने गमछा ओढ़ाया है। जमीले कादरी का तसव्वुर पाकबाज हुआ, ख्याल पाक हो गया और जमीले कादरी ने फैसला कर लिया, ऐ जमील अब तू शराब भट्टे पे नहीं जाएगा बल्कि आज से तेरा कदम मस्जिद की तरफ जाएगा। सुभान अल्लाह। कादरी घर आए, नहाते हैं, बढ़िया गुस्ल फरमाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, आला हज़रत सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। कहें सरकार आप अपना हाथ को बढ़ा दीजिए, मैं आपके हाथ में रखकर आपके हाथ में अपना हाथ दे करके तौबा भी करना चाहता हूँ और आपका मुरीद भी बनना चाहता हूँ। तो सरकार आला हज़रत ने पूछा था, ऐ जमील जरा ये तो बता तेरे ख्याल को किसने चेंज किया है, तेरे फिक्र को किसने फेरा है। तो जमीले कादरी फरमाते हैं या सैयदी सरकार, अरे जब आपके गमछे में इतनी अच्छी खुशबू है तो मदीने के ताजदार में कितनी खुशबू होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, क्या कहना भाई, सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा था कि उनके हाथों से मिले बस वो मीना चाहिए, इतने में क्या है बस उनका पसीना चाहिए। हमको लंदन पेरिस की सफर से क्या खराब, अरे हम मुसलमान हैं, हमें मक्का मदीना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत ने मुरीद फरमा लिया, तौबा करा के मुरीद किया ना, वही जमीले कादरी जो शराब के नशे में धुंध रहा करते थे, अब बारगाहे आला हजरत फैज मिल गया तो अब लिखते हैं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग पसंद करते हैं। सब जमीले कादरी ने कलम उठाया और लिखा, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, अरे मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वही जमीले कादरी क्या फरमाते हैं मक्के में, जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर। नीचे वाले मिसरे से समझेंगे, जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, अरे बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा। आज़म का और जब खलीफे आला हजरत के कलाम में इतनी तासीर है तो आला हजरत का कलाम, मैं आला हजरत का एक शेर पढ़ता हूँ, इसके बाद उसकी तशरीह।
आला हज़रत सरकार फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम। इसकी तशरीह बताऊं, आपने 12वीं शरीफ के मौके पर विलादतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या मुलाहिज़ा फरमाया होगा कि आमिना का कौल है फलम्मा वदतहु काना मक़हूलन मग़सूलन मक़सूरन मुअत्तरन मुतहहरन काना साजिदा। अरबी इबारत नहीं समझ में आ रही, लेकिन झूम के बोले सुभान अल्लाह। आमिना फरमाती है जब मेरा लाल आया, अब मेरी निगाह मेरे लाल पे पड़ी तो मेरी निगाहों ने क्या देखा कि मेरे लाल के जुल्फों पे तेल लग चुका है। जुल्फों में तेल लगा हुआ है। काना मग़सूलन मेरे लाल का गुस्ल हो गया है, और काना मक़हूलन मेरे बेटे के आंखों में सुरमा लगा हुआ है, वह मुअत्तरन, और मेरा बेटा ऐसा आया कि जिसके जिस्मों से ऐसी खुशबू निकल रही है कि पूरे मक्के की वादी खुशबूदार हो गई है। वकाना साजिदा, और जब मेरा लाल दुनिया में कदम रखा रोया नहीं, आंसू नहीं बहाया, बल्कि काना साजिदा, आते ही आते सजदे में चला गया। सुभान अल्लाह। ये नबी की तारीफ थी, सुना होगा 12वीं शरीफ में जी कि मेरे नबी आए तो सजदे में, और सजदे में पढ़ रहे थे, हम पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला, नबी सजदे में पढ़ रहे हैं रब्बे सल्ली रब्बे हबली उम्मती, यानी कि हम रब को याद करें और मुस्तफा हम गुनाहगारों को याद करें। अल्लाह अल्लाह, ये तो हुजूर का बयान है। अब गौसे आजम का बयान फरमाऊं, गौसे आजम का बयान सुनना चाहते हैं? एक झलक नबी का दिखाया हूँ, हालांकि ये मौजू नहीं है, मौजू तो गौसे आजम है। आज की गुफ्तगू का मौजू गौसे आजम, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ जिस तरीके से मेरा मुस्तफा अंबिया में लाजवाब है, उसी तरीके से औलिया में मेरा खास लाजवाब है। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अब विलादत गौसे आजम मुलाहिजा करें। जिस रात गौसे आजम को आना था दुनिया में, उसी रात आपके वालिद मोहतरम अबू साले मूसा जंगी दोस्त मुशाहिदा क्या कर रहे थे? मुशाहिदा कर रहे थे। अभी आपने सुना होगा कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में मुबारक जमातें आती और मुबारकबादी दे दे करके वापस चली जाती। ऐ आमिना मुबारक हो, तुम्हारे गोद में अंबिया का ताजदार आने वाला। इसकी मुबारकबादी दिया ना, रिवायतों में मिलता है, लेकिन मेरे गौसे आजम की मुबारकबादी कौन दे रहा है? आप इस जुमले पे कुर्बान हो जाएं। अबू साले मूसा जंगी दोस्त मुशाहिदा कर रहे हैं। मुशाहिदा ये अलग पोस्ट है जो हमारे और आपके बस की बात नहीं है। अगर लोग अभी तर्जुमा से अगर हम और आप मुशाहिदा करते हैं, हम तो रोज देख रहे हैं, अपनी गली रोज देख रहे हैं, अपना मकान रोज देख रहे हैं, अपना दोस्तों अहबाब रोज देख रहे हैं, लेकिन ये दुनियावी मुशाहिदा नहीं है। वो मुशाहिदा है जिसको देखा जाता है और जो उस मंजिल पे फायज होता है, अगर वो इशारा कर दे तो जहन्नमी हो तो जन्नती हो जाए।
مشاہدہ کا عالم ہے. کیا بات ہے. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست مشاہدہ کر رہے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں, میرے خواب میں نبی تشریف لاتے ہیں. کون لایا خواب میں؟ اور نبی کے ساتھ میں ابو بکر بھی ہے, سیدنا عمر فاروق اعظم بھی ہے, سیدنا عثمان غنی بھی ہے, سیدنا مولا کائنات بھی ہے, سیدنا امام حسن بھی ہے, سیدنا امام حسین بھی ہے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے ہے, پیچھے پیچھے انبیاء کی جماعت, صالحین کی جماعت, صالحین کی جماعت, ذاکرین کی جماعت ہے. میرے مصطفیٰ مخاطب ہوتے ہیں ابو صالح کی طرف. ابو صالح سے فرماتے ہیں یا ابا صالح ان اللہ عطاک ابنہ و ولی اللہ و محبوبی و محب اللہ. نہیں بولیں گے آپ حضرات؟ اپنے قلب کو زندہ کیجئے. ارے دنیا میں اگر عربی نہیں بول پا رہے ہیں تو کیا ہوا, اللہ کا کرم ہوگا اور سب قبر میں جا کے عربی بولیں گے. تو کم سے کم عربی کے نام پہ یہاں مسکرائیے, اس کا فائدہ قبر میں جا کے لے لیجئے. میرے مصطفیٰ مخاطب ہوتے یا ابا صالح, اے ابو صالح ان اللہ عطاک ابنہ ہوا ولی کی و ولی اللہ. یہ تمہارا اللہ تعالیٰ جو تم کو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے وہ دنیا کے بچوں کی طرح لائے. ابن ہوا ولی کے و ولی اللہ, وہ میرا بھی ولی ہے, وہ اللہ کا بھی ولی ہے. وہ محبوب اللہ, وہ میرا بھی محبوب ہے, وہ اللہ کا بھی محبوب ہے. وَسَيَكُونُ لَهُ الشَّانُ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَحْبَابِ, اس کی شان اولیاء اور احباب میں ایسی ہوگی شانی بین الانبیاء والرسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جاگو, سبحان اللہ. اس پوائنٹ کو اگر آپ سمجھ گئے تو خدا کی قسم آپ ہمیشہ پوری زندگی بارگاہ غوثیت سے فیض حاصل کرتے رہیں گے. آپ سمجھیں, اس جملے پہ سمجھیں نبی نے کیا فرمایا. اے ابو صالح, اللہ تعالیٰ جو تم کو بیٹا عطا کرنے والا ہے, یہ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ والی نہیں آ رہی ہوگی, یہی والی گفتگو کرتا ہوں. لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب تھک گئے. ہرگز نہیں, ابھی کہیے گا تو قبر تک سنائیں گے. اس لیے کہ میں اپنے مرضی سے نہیں بولتا ہوں, میرا غوث جو چاہتا ہے وہ بلوا لیتا ہے. ہماری طاقت کیا ہے, میری طاقت کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے. خود میرا غوث فرماتے ہیں, میرے اور آپ کے غوث کیا فرماتے ہیں, مجھے کوئی اس وقت تک یاد ہی نہیں کرتا جب تک میں اسے یاد نہیں کرتا. یہ عبارت بہجت الاسرار شریف کی ہے, لفظی بات نہیں کرتا ہوں. بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ میرا غوث فرماتا ہے کہ کوئی مجھے اس وقت تک یاد نہیں کرتا جب تک اسے میں پہلے اسے یاد نہ. اب میں اسے یاد بھی کرتا ہوں اور اپنے رجسٹر میں اس کا نام بھی سبحان اللہ, مچل کے بولے جھوم کے. اب سنیں تھوڑا سا, یہ عبارتیں ہے نا, یہ حضور کا فرمان ابو صالح سے تھا نا, اس کا عربی بھی سن لے, ہو سکے تو یاد بھی کر لے, اور ہو سکے تو اس کا ترجمہ, اگر عربی نہیں یاد ہو رہا تو ترجمہ یاد کر لے, تاکہ ان ظالموں کا غریبہ پکڑ کر کے بتائے رے نادان, جب بغداد کا میرا غوث کا یہ عالم ہے تو مدینے کے امام الانبیاء کا عالم. یہ بتائیں ظالموں سے. نبی مخاطب ہو کہ کیا فرما ہے, ابو صالح تمہارے گھر میں جو اولاد پیدا ہو رہا ہے نا, وہ میرا بھی ولی ہے اور وہ اللہ کا بھی ولی ہے, وہ میرا بھی محبوب ہے اور وہ اللہ کا بھی محبوب ہے. اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ایسی ہوگی جیسے میری شان انبیاء اور رسول کے درمیان میں ہے. پتا چلا میرے مصطفیٰ تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت اسی کو بتاتے ہیں نا
سب سے اولا وہ آلہ، سب سے بالا وہ آلہ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ۔ ارے کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ شان نبی بتاتے ہوئے میرا امام پکار اٹھا، ارے خمسطوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سارا۔ کہ عبد القادر کی شان ایسی ہوگی اولیاء میں جیسی میری شان انبیاء میں۔ پتا چلا میرا نبی معجزات لے کر نہیں آیا تھا۔ غور سے اس جملے پہ غور سے، میرا نبی معجزات لے کر نہیں آیا تھا بلکہ میرا نبی معجزات بن کے آیا تھا۔ میرا نبی بن کے آیا، کیا بات ہے؟ تو میرا غوث کرامت لے کر نہیں آیا تھا بلکہ کرامات۔ اشارہ سمجھے جھوم کے بولے۔ اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو؟ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، پورے مجمع کو اچھا لگ رہا ہے؟ فیصلہ زور سے بولے، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ اب ایک حضور غوث اعظم کی زبان کی تاثیر بیان کروں۔ کرامتیں تو بہت لے کر کے آیا تھا اس بار، چلوں گا دل کھول کر کے سناؤں گا، لیکن کیا کروں، 3 بجنے والے ہیں، بریانی ٹھنڈی بھی ہو رہی ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے نا۔ تھوڑا سا مسکرائیے ایسا کہ آواز نہ نکلے، جگہ مسکرائے تو دل بھی فریش ہو جائے، نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ یہ مسکرانا سنت۔ اب غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے سنیں۔ غوث اعظم سرکار کا خود بیان ہے بہجت الاشرار شریف میں، یہ حوالہ ہے۔ صاحب بہجت الاسرار فرماتے ہیں کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب ہم کھیلنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا تھا، کیا کرتا تھا؟ تو سڑک کے دائیں بائیں سے آواز آتی تھی، عبد القادر اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلے، بلکہ اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ دین کی خدمت کر سکے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو میرے دروازے سے کچھ دور پہ ایک بیل کھڑا تھا، اسی کے پاسوں میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب میں اس بیل کے پاس پہنچا تو بیل نے مجھ سے فصیح و بلیغ انداز میں کلام کیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے عبد القادر، تمہیں اللہ نے اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں، آپ ٹائم پاس کریں، بلکہ اللہ نے اس لیے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے نانا جان کے امتیوں کا فائدہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ غوث اعظم سرکار یہاں بیل سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، دیکھیں وہ ہے نا، ابھی بتایا نا، سیکون لہ الشان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسول، اسی کا میں بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ غوث اعظم بیل سے باتیں کر رہے ہیں، ہے نا۔ میرے نبی کے بارگاہ میں صحابی ہے، یا رسول اللہ فلاں آدمی کا جانور پگلا گیا، سنے ہوں گے واقعات بارہا، اور وہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے یا رسول اللہ آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا، ارے گھبراتا کیوں ہے، اللہ نے مجھے عالمین کے لیے ماشاءاللہ، اللہ نے مجھے عالمین کے لیے یہ جانور مجھے کاٹے گا نہیں، جب میں اس سے پیار کروں گا تو یہ مجھ سے، ارے محبت سے بولو نا،
پیار کرے گا. میرے حضور گئے اس باغ میں. جانے کے بعد جانور جو پگلایا تھا لوگوں کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا تھا, جیسے ہی چہرے والضحیٰ کو دیکھا, واللیل زلفوں کو دیکھا, وہاں سے چلا. ادھر حضور ہے ادھر وہ جانور ہے, دونوں چل رہے ہیں. راستے میں ملاقات ہوئی, جانور نے اپنے سر کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا, کھانا کم دیتا ہے, اس لیے غصہ آتا ہے تو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہوں. میرے حضور جانور سے باتیں کر رہے ہیں. جانور کو بھی معلوم ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی عدالت بھی نہیں ہے جو اس مقدمے کا حل کر سکے. ایک ہی ذات مصطفیٰ کی ہے جو اس بارگاہ میں جو عدالتیں لگتی ہے وہ انصاف کی ہوتی ہے. انسان آئے تو فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے, جانور آئے تو فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے, جنات آئے تو فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے, فرشتے آئے تو فیصلہ, زمین والے آئے تو فیصلہ انصاف کا. اسی طریقے سے کائنات کا پیدا کرنے والا خالق ہے اور مالک ہے, لیکن اپنا نائب بنا کر کے مالک کی کرسی پہ بیٹھانے والے مصطفیٰ ہے, اور مصطفیٰ کی عطا سے اب بانٹنے والے غوث اعظم. بانٹنے والے آپ کہیں گے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بانٹنے والا دینے والا رب حضور کے کرم سے حضور واللہ یؤتی انا قاسم. تو یہ حدیث پاک میں دو ہی ذات ہے, بیچ میں یہ غوث اعظم کہاں؟ تو آؤ بہجت الاسرار شریف پڑھو. بہجت الاسرار شریف میں سیدنا سرکار غوث اعظم کا واقعات لکھتے ہوئے صاحب بہجت الاسرار فرماتے ہیں یہ روزانہ سورج جب ڈوب جاتا ہے تو ڈوب کر کے جاتا ہے کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, اجازت طلب کرتا ہے, پروردگار تیری اجازت ہو تو کل نکلوں یا نہ, صبح طلوع ہوں. پروردگار فرماتا ہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے, میرے حبیب کے پاس جا. وہی سورج حبیب کے پاس گیا, یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں طلوع ہونا چاہتا ہوں. میرے حضور فرماتے ہیں میرے پاس کیا رہا ہے, میرا بیٹا بغداد میں عبد القادر ہے, اس کے پاس چلا جا, اگر وہ اجازت دے تو نکل جانا, اگر اجازت نہ دے تو نہ نکلنا. پتا چلا کہ وہ اللہ کی عطا سے مالک میرے مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے مہربانی سے اب مالک غوث اعظم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کی عظمت جو انکار کرے اس کا دامن پکڑے, کہیں کہ سورج کی روشنی لینا چھوڑ دے, چاند کی چمک لینا چھوڑ دے, زمین کی ہریالیوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دے, اس لیے کہ میرا غوث اعظم وہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یتقرب عبدی الیہ بالنوافل کان سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ والذی یبصر بہ ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعقله صالح له وطيعنا. جون کے بولو سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفل نوافل کی کثرت کے بنیاد پر میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. جب میرا قرب حاصل ہوتا ہے تو کان اس کی ہوتی ہے, سننا میرا ہوتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, بولنا بولنا میرا ہوتا ہے, آنکھیں اس کی ہوتی ہے, دیکھنا میرا ہوتا ہے, ہاتھ اس بندے کی ہوتی ہے, پکڑنا میرا ہوتا ہے, پیر اس بندے کا ہوتا ہے, چلنا میرا ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ غوث اعظم نے مقام رضا حاصل کر لیا تو اللہ نے یہ خوبی عطا فرما دی کہ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا چاہے جس سمت میں ہو اگر مجھے پکارتا ہے تو میں بغداد سے مدد کرنے کے لیے اس کے آخری حرفے پہنچ جایا کرتا. جب غوث میں اتنا پاور ہے تو مدینے والے آقا میں ٹائم ہو گیا, مجھے معلوم ہے, لیکن 2 منٹ کا اور اجازت چاہتا ہوں.
غوث اعظم کے بارگاہ میں دیکھیں میرے غوث کا کتنا پاور ہے. بارگاہ غوثیت میں ایک یہودی کو پکڑ کے لایا گیا. حضور حضور یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے. کیا کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے نبی کا کلمہ مسلمان کیوں پڑھتے ہیں جو مردہ کو زندہ نہیں کرتے. بات سمجھ میں آئی؟ مسکرا کے بول دو. ہاں ایسا کہتا ہے, ایسا لال کرا تھا. جی صحیح تو بات ہے, آپ نے تاریخیں نہیں پڑھی کہ میں نے تو سب پڑھی ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں مردہ باٹی لائی جاتی تھی. حضرت عیسیٰ روح اللہ اس مردہ باٹی پہ اپنا دست شفقت پھیرتے تھے, زبان سے کہتے تھے کم باذن اللہ, مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. میرے غوث اعظم کا تیور بدلتا ہے. مسکرا کے بولو, مسکرا کے بولو. غوث اعظم کا تیور بدلا. یہودی صاحب میں تو نبی نہیں ہو سکتا لیکن نبی سے جدا. کیا بات, مجھے ایک پرانی قبر پہ لے چل. میرا نبی نہیں, اس کا بیٹا مردے کو زندہ کرے. اس کا بیٹا کہا چلو. ایک قبرستان پہ لے گیا, کنارے کھڑا کر دیا. غوث اعظم سرکار نے بتا کس قبر کے مردے کو زندہ کروں. تو ابھی تک تو ہلکے میں لے رہا تھا, جیسے وہ ہاوڑا آج مذاق لیتا ہے نا. کہتا ہے مشکل کو ساتھ سو تھوڑی ہے معاذ اللہ, یہ تو مر کر کے مٹی میں مل گئے. کہیے معاذ اللہ. اس سے کہیے تو قبر والے کو نہیں مانتا ہے نا, تو کل سے 50 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور 6 ماہ کا روزہ رکھنا شروع کر دے, اس لیے کہ قبر والے کی مہربانی سے 50 سے 5 ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہیں کہ نہیں؟ تو کہتے قبر والے نہیں مانتے ہو تو 50 پڑھنا شروع کر. جب 50 پڑھے گا تو تیری بیوی تجھ سے ناراض ہوگی, تیرا بیٹا تجھ سے ناراض ہوگا, تیرا باپ تجھ سے خفا ہوگا, پڑوسی تجھ سے خفا ہوں گے. کہا ٹھیک ہے تو رب کے لیے کر رہا تو ربی کو پکار, مجھے کیوں پکارتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور میرا عقیدہ ہے چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سرکار کو بتا کس قبر کے مردے کو زندہ کروں. اس قبر کے مردے کو زندہ کیجیے. کہا کتنے سال کی پرانی ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا وہ 100 سال کی پرانی قبر ہے. ارے مسلمانوں سنیوں, غوث اعظم کا نعرہ بلند کرنے والوں, جب بغداد کے غوث اعظم کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا عالم بھائی 100 سال پہلے کی بات بتانا غیب ہے کہ نہیں؟ یہ کہتا نبی کو علم غیب نہیں. معاذ اللہ. ہم کس کی مانیں؟ کس کی مانیں؟ قرآن کی مانیں گے نا, حدیث کی مانیں گے نا, غوث کی مانیں گے نا, خواجہ کی مانیں گے نا. کرامت سن لے, اس کے بعد انشاءاللہ تقریر ختم. غوث اعظم اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہ یہودی بتا تیرے نبی جب زندہ کرتے, دیکھتا ہوں کتنے لوگ مچلتے ہیں. یہودی بتا تیرے نبی جب مردے کو زندہ کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ تو یہودی کہنے لگا جب میرا نبی مردے کو زندہ کرتا تھا تو کم باذن اللہ کے الفاظ اپنے زبان سے ادا کرتا تھا. کہ ٹھیک ہے. غوث اعظم کا تیور بدلا, آپ نے قبر کو ٹھوکر لگائی, زبان حال سے کہا کم باذنی, اٹھ جا میرے حکم سے. جملے کا ڈیفرنس. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم مردہ کو زندہ کرے تو کہے اے مردہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے, اور جب غوث اعظم مردے کو زندہ کرے تو کہے مردہ سویا کیوں ہے, اٹھ جا میرے حکم سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بغداد کا غوث اعظم لاجواب ہے اور مدینے کا مصطفیٰ لاجواب ہے. نہ ہم اسے چھوڑیں گے نہ ہم اسے. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے, نبی سے عشق جس کو ہے وہی اللہ والا ہے. زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد. اس محفل غوث الورا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے, اور اس محفل میں جتنے لوگ بھی حاضر آئے پروردگار سب کے جائز دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے, سب کو فیضان غوث الورا سے مالا مال عطا فرمائے, اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے چاچا کو لمبی عمر عطا کرے, ان کے عمر میں برکت دے, صحت و تندرستی عطا کرے, اور ہمارے جملہ بھائیوں کو مولا کریم علم نافع علم شافع عطا فرمائے, اور ان کو صحت و
تندرستی عطا فرمائے، آپسی میلوں میں محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے لوگ بھی اس محفل میں حاضر ہیں پروردگار سب کے والدین کریمین کی مغفرت عطا فرمائے۔ غوث اعظم کے محفل میں بیٹھے ہیں، کہیے غوث اعظم سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ جتنا ہو سکے گا قرضہ لے کر کے نہیں، جیب کے حیثیت کے مطابق انشاءاللہ غوث اعظم کے نیاز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو غوث اعظم کی تعلیم بتائیں گے۔ آج وجہ مسلمان کے اوپر مسلمان کے گھروں کو چھوڑا جا رہا ہے، عبادت تمام تر مراحل میں عزت و آبرو کے ساتھ مراحل کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے توبہ کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ طیب کا ورد کریں محبت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر غوث زندہ باد، فیضان غوث اعظم زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔